میں نے ایک ٹی وی ڈرامہ لکھا تھا، لیکن کیوں لکھا تھا، کیسے لکھا تھا، یہ جو مضمون تھا یہ قدرے طوالت کا حامل تھا، لیکن سینسر بورڈ کی پابندیوں کی وجہ سے اس کو کہیں نہ کہیں کٹوتی کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے اگر ابھی کیا پتا سینسر بورڈ آپ سے بھی کہے کہ اگلی باری میں سنا دیجیے۔ یہ پہلے میں کچھ صفحے ہٹا رہا ہوں، تو لیجئے میرے پہلے ڈرامے کا خاکہ پیش ہے۔ یاد رہے کہ یہ ایک خاکہ ہے، اور اگر آپ کو اس میں اور کسی دوسرے ڈرامے میں مماثلت محسوس ہو تو اسے چربا قرار دے کر اپنی بدنیتی اور کم عقلی کا ثبوت نہ دیجیے۔ ہم سب ایک ہی معاشرے میں رہتے ہیں اور معاشرے کی خوبیاں اور خامیاں بھی ایک سی ہیں، اس لیے میرا موجودہ یا آنے والا ڈرامہ آپ کو جانا پہچانا لگے تو اس میں میرا نہیں معاشرے کا قصور ہے۔ یہ ڈرامہ ایک متوسط طبقے کے خاندان کے بارے میں ہے جو بدلتے ہوئے معاشی، سماجی اور اخلاقی حالات سے نبردآزما ہونے میں کوشاں ہے، یعنی اس خاندان کے تمام افراد دولت کمانے کے نت نئے طریقے دریافت کرنے میں مگن ہیں، جس میں اولین طریقہ شادی کرنا یا طلاق کرانا ہے۔ شادی کے معروف طریقوں میں بوڑھے مرد کی شادی جوان لڑکی سے یا جوان لڑکے کی شادی ادھیڑ عمر دولت مند خاتون سے ہونا ہے۔ خاندان کا سربراہ ایک حسب معمول ایک عضو معطل قسم کا باپ ہے جس نے ساری زندگی عزت اور شرافت کے علاوہ کچھ نہیں کمایا۔ اس کی عزت صرف محلے داروں کے سامنے اور شرافت صرف بیوی کے سامنے ہے۔ خاندان کے معاملات میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، اپنی مرضی سے یہ صرف حسب ضرورت دل کے دورے کا شکار ہو سکتا ہے جب اس کی بیٹی کسی دولت مند بوڑھے سے شادی کرنے سے انکار کر دے۔ محلے میں اس کی عزت کو ہر ایسے موقع پر شدید دھچکا لگتا ہے جب اس کی بیٹی کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر کرنے پر تیار ہوتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کا شوق رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی تعلیم یافتہ بیٹی ملازمت کرنے کا اعلان کرتی ہے تو باپ کی عزت کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ خاندان میں ایک عدد ماں بھی ہے جس کا کام ہر چند قسطوں بعد بیمار پڑ جانا ہے، لیکن اس کی ہر بیماری کا علاج اس کی جوان بیٹی یا بیٹیوں کی شادی یا شادیوں میں پنہاں ہے۔ اگر پہلی بیٹی شادی سے پہلے یا بعد میں گھر سے فرار ہو جائے تو ماں قطعاً پریشان نہیں ہوتی اور فوراً چھوٹی بیٹی کو دلہن بنا کر بٹھا دیتی ہے۔ بیٹی کی شادی میں اتنی دلچسپی رکھتی ہے کہ اس کے لیے دلہا کی شکل و صورت، عمر، تعلیم، کردار، ذریعہ معاش اور ہاتھوں پیروں کی تعداد کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میرے ڈرامے کا مرکزی کردار ایک انتہائی خوش شکل، تعلیم یافتہ لیکن مشکوک حد تک نیک اور پارسا نوجوان لڑکی ہے۔ اسے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے، جس میں اس کی پپے کٹنی پھوپھیاں، نک چڑی کزنیں، بیوی سے عاجز آیا ہوا باس، باس کی بیوی یا ایک لچا لفنگا پاؤڈری خالہ زاد شامل ہے۔ پاکستانی ڈراموں کے مروجہ اصولوں کے مطابق اس لڑکی کی شادی میں کسی قسم کے سکون اور آرام کا ہونا بعید القیاس ہے۔ اگر وہ کنواری ہے تو شادی نہ ہونے کی مشکل، اگر شادی ہو جائے تو شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اگر شوہر نیک سیرت ہے اولاد کا نہ ہونا، اگر اولاد ہے تو شوہر کا اس اولاد کو قبول نہ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اگر ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے تو لچا لفنگا پاؤڈری خالہ زاد اپنا کردار ادا کرنے کو مجبور ہوتا ہے۔ اس ڈرامے کا دوسرا مرکزی کردار ایک شریف مہذب نوجوان لڑکا ہے۔ لڑکا اگر ادھیڑ عمر بھی ہو تو اسے چست پتلون پہنا کر نوجوان کیا جا سکتا ہے۔ یہ شریف مہذب لڑکا اگرچہ اندھا یا احمق نہیں ہے، لیکن ڈرامے کی 75 قسطوں کے بعد بھی اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ لڑکی اس سے پیار کرتی ہے۔ تعزیرات ڈرامہ جات کے مطابق اس دریافت کے لیے ایک شدید بیماری یا ہولناک ٹریفک حادثہ درکار ہوتا ہے۔ گھریلو حالات سے مجبور لڑکی کو نوکری کی تلاش میں نکلنا پڑتا ہے۔ اس کا باس پہلی ہی نظر میں اس کی قابلیت اور صلاحیتوں کا معترف ہو جاتا ہے۔ دوسری ہی نظر میں وہ اسے اپنی بیوی سے بگڑے ہوئے تعلقات کے بارے میں بتا ڈالتا ہے۔ لڑکی چونکہ انتہائی رحم دل واقع ہوئی ہے، اس لیے باس کی ازدواجی زندگی کی لرزہ خیز داستان سنتے ہی موم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ باس کی تمام حرکات ایک لچر اور رنگین مزاج شخص کی عکاس ہیں، لیکن دراصل وہ ایک شریف اور پارسا شخص ہے جو مذہب میں دی گئی چند ازدواجی سہولتوں اور بیویوں کی تعداد سے متعلق حقوق پر سختی سے کاربند رہنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ ورنہ اس کی پاک بازی کا یہ عالم ہے کہ وہ ہنی مون کے دوران وینس کی نہروں میں بھی لوٹا تھامے استنجا کرنے کی جگہ ڈھونڈتا ہے۔ باس کی پہلی بیوی چونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور جدید خیالات کی حامل ہے اور متمول اور اعلیٰ سماجی حیثیت والے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے اس سے کسی نیکی یا خیر کی توقع رکھنا عبث ہے۔ اس کے قرب و جوار میں اکثر ایک دوست یا کزن پایا جائے گا جسے باس کی دفتری اور غیر دفتری سرگرمیوں پر نظر رکھنے کے فرائض سونپے جائیں گے۔ اس دوران اگر وہ مرکزی کردار لڑکی سے اخلاق سے گری ہوئی چند باتیں بھی کر لے تو کہانی میں کوئی تہلکہ خیز موڑ آنے کا اندیشہ نہیں ہے۔ ڈرامے کا ایک ذہنی لیکن ضروری کردار محلے کے مقامی مولوی صاحب ہیں۔ ان کا اہم ترین فرض کسی بھی طلاق کے امکان کی صورت میں اس طلاق کو مؤثر ثابت کرنے کے متعلق فتویٰ دینا ہے۔
اگر طلاق میں کوئی حسین اور نوجوان خاتون ملوث ہے تو ایسی صورتحال میں متعلقہ خاندان کو رسوائی سے بچانے کے لیے مولوی صاحب حلالہ کے لیے اپنی خدمات پیش کرنے پر تیار ہیں۔ اگرچہ ڈرامے کا پس منظر شہری ہے، تاہم میرے ڈرامے میں ایک عدد ظالم اور شکیل القلب چودھری یا وڈیرا بھی ہے، جس کی زندگی کا واحد مقصد گاؤں میں پائی جانے والی 17 سے 70 سال کی ہر زندہ اور مؤنث مسمات کے بارے میں بدنیتی پر مبنی خیالات رکھنا ہے۔ تفریح تباہ کے لیے وہ غریب کسانوں پر کتے چھوڑتا ہے اور کیمرے کے سامنے چہرہ کرتے ہوئے باشگاف کہہ کے لگاتا ہے، اس کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں اور گال پر ایک عدد تل لازم ہے۔ پھپھیوں خالاؤں اور اس کے بیٹے بیٹیوں کا اپنا گھر نہیں ہوگا، یہ سب 24 گھنٹے مرکزی کردار کے سامنے گھر میں موجود ہوں گے تاکہ موقع ملنے پر فوری طور پر لان تان کرنے اور طنز کے رشتہ چلانے پہنچ سکیں۔ میرے ڈرامے کی چند بنیادی اصول یہ ہیں کہ کسی بھی قسم کی کوئی غلط فہمی متعلقہ افراد کا آمنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے دور کرنا گناہ ہے۔ خصوصاً دو پیار کرنے والوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمی ڈرامے کی آخری قسط سے قبل دور نہیں ہو سکتی، چاہے اس دوران 2 بچے، 3 طلاقیں یا 4 جنازے وقوع پذیر نہ ہوں۔ دوسرے اصول کے مطابق پیار اور محبت کے مراسم کبھی 2 افراد کے درمیان پیدا نہیں ہو سکتے، اس کے لیے کم از کم 3 افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان تینوں میں کم از کم 2 افراد ایسے ضرور ہوں گے جن کے درمیان مذہبی اور اخلاقی بنیادوں پر شادی کی ممانعت ہوگی۔ کسی الجھن کی صورت میں مذکورہ بالا مولوی صاحب کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کہانی میں انسانی جذبات کے اظہار پر خصوصی توجہ دی گئی ہے، مثلا جب گھر کی خاتون اپنے شوہر سے کہتی ہے میں نے آج کدو گوشت پکایا ہے، تو گھر میں موجود تمام افراد کے چہرے پر فردن فردن کیمرہ لگایا جائے گا اور پس منظر میں فلک شگاف دھماکے دار موسیقی بلند ہوگی۔ اس دوران شوہر مشکوک نگاہوں سے بیوی کو دیکھے گا، پھوپھی شیطانی انداز میں بھر اوپر اٹھا کر مسکرائے گی اور ماں حسب معمول چکرا کر گر پڑے گی۔ اگلی درجن بھر قسطیں ماں کو ہوش میں لانے میں گزر جائیں گی۔ اس ڈرامے کی اسکرپٹ کی نوک پلک سنوارنے کے بعد میں گجرانوالہ کے ایک معروف صنعتکار حاجی عبدالقدوس ٹوٹیوں والوں سے رابطہ کروں گا جو پاکستانی ڈرامے کے شیدائی ہیں اور رقص بندی کے لیے سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کر چکے ہیں۔